السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ فرائض والدین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس حاکم اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے۔ اور اس خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث احساس ذمہ داری کے متعلق ہے۔ عربی زبان میں راعی کا معنی ہے چرواہا، اور راعیتا ریوڑ کو کہتے ہیں۔ جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کی نگہداشت، دیکھ بھال، بھوک پیاس اور دوسری ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے، اسی طرح مسلمانوں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں پورا کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں اس سے اپنی ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی۔ مرد خاندان کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے، ان کی تربیت کرے اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے افراد خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے، انہیں نماز روزے کی تلقین کرے، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے، ان کے کردار و عمل پر نگاہ رکھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنے فکر و عمل سے مثالی نمونہ پیش کرے۔ اپنے بیوی بچوں کو محض پند و نصیحت کرنا کافی نہیں، اگر اس کا اپنا عمل اس کی گفتار کے مطابق نہیں تو صرف ہدایات جاری کرنا بے سود ہوگا۔ قرآن مجید میں اس طرز عمل پر الفاظ نازل ہوئی ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ دو ٹوک بات ہے کہ جب گھر کا سربراہ خود سگریٹ پیتا ہو تو وہ اپنے بچوں کو سگریٹ نوشی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اسی طرح اگر وہ خود نماز کی پابندی نہیں کرتا، وعدہ نہیں نبھاتا، جھوٹ بولتا ہے، بد زبانی کرتا ہے اور گھٹیا کردار کا حامل ہے، تو وہ اپنی اولاد کو ان رذائل سے کیسے بچا سکتا ہے؟ گویا صاحب خانہ کو ایک اچھے مسلمان کی سی زندگی گزارنا ہوگی تاکہ اس کے گھر والے خود بخود اس کے نقش قدم پر چل کر پسندیدہ کردار اپنا سکے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کی اس کا شوہر اجازت نہ دے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، شوہر کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر خرچ نہ کرے، شوہر کی خوشنودی کے حصول میں کوشاں رہے، اگر بالفرض شوہر کے کردار میں کچھ کمزوریاں ہو بھلے طریقے سے اسے سمجھائے، پھر وہ اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، ان کی کردار سازی میں جس طرح مرد ذمہ دار اور جواب دہ ہے،
عورت بھی ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں اگر مضبوط کردار کی حامل ہوگی تو اولاد پر اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اگر عورت ناچ گانے کی رسیاں، پردے سے عاری اور نیم عاریہ لباس پہننے والی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو ایمان و یقین اور قرآن و حدیث کے قریب کیسے لائے گی؟ اس کے بچے تو لازماً حیا باخطا اور ماں کے برے کردار و عمل کا نمونہ ہوں گے۔ ہاں اگر وہ خاتون جنت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنا رہنما بنائے گی تو ضرور باصلاحیت، با کردار اور با کباز بچے جنے گی۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تم خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ کے الفاظ میں تنبیہ کر کے حقیقی خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ یعنی ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچنے کا سامان کرے اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچائے۔ لیکن افسوس کہ آج ماں باپ کو اپنے بچوں کے لباس و خوراک وغیرہ کی تو فکر ہے، ان کی دنیاوی تعلیم پر وہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر ان کی سیرت و کردار کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ڈاکٹر، انجینئر، قانون دان اور حکمران وغیرہ تو بن جاتے ہیں مگر اچھے انسان اور اچھے مسلمان نہیں بن پاتے۔ مذکورہ بالا حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر اس معاملے میں کوتاہی کی گئی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ بے نمازی ماں باپ بے شک اولاد کو صبح و شام نماز پڑھنے کی تلقین کرے مگر عملی طور پر وہ انہیں نماز نہ پڑھنے کا سبق دے رہے ہیں، کیونکہ اصل محرک تو انسان کا کردار ہے۔ کسی دانشور نے بہت خوب کہا کہ ہزاروں ٹنوں عرض کے مقابلے میں 1 اونس عمل کا وزن زیادہ ہے، لہذا والدین کا فرض ہے کہ وہ خلاف شریعت اعمال سے خود بھی پرہیز کرے اور اپنی اولاد کو بھی بصورت گناہوں کے کاموں سے روکے۔ والدین کا اچھا نمونہ یقیناً اولاد کو متاثر کرے گا۔ ایک خاتون تو اسوہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اختیار کر اور زمانے کے نظروں سے اوجھل زندگی گزار، یعنی پردہ اختیار کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تیری گود میں ایک حسین رضی اللہ تعالی عنہ پرورش پائے گا۔ عام طور پر ہم والدین کی فضیلت کی قرآنی آیات اور حدیث شریفہ پڑھتے اور سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی تو بڑی فضیلت ہے، باپ کے غصے میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر بطور والدین ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، یوں اولاد سے اپنے حقوق مانگتے ہیں مگر اپنے فرائض کی ادائیگی سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بات بڑی خود فریبی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام بھی جواب دہ ہے کہ اس نے اپنے آقا کا مال اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا یا خیانت کی۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے تمام مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زیر اثر افراد کی کردار سازی میں کسی طرح کی غفلت اور عدم توجہ اختیار نہ کرے، بلکہ پوری کوشش اور جد و جہد کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ خود اچھے مسلمان بنے، قرآن سیکھے، سیرت کا مطالعہ کرے، بزرگان دین اور صالح لوگوں کے مضبوط کردار سے واقفیت حاصل کرے اور اس کی روشنی سے
پسندیدہ شخصیت بنے، نتیجتاً نیکیاں اختیار کرے اور برائیوں سے پرہیز کرے تاکہ خود دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں، اور دوسرے قدم کے طور پر اپنی بیوی بچوں کے حقوق سے آگاہی حاصل کر کے انہیں اچھے اخلاق اور مضبوط کردار سے آراستہ کریں۔ اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے اور ماں باپ کی حقیقی فضیلت کا اہل بننے کے لیے اچھا ماں باپ بننا ضروری ہے۔ اس ضمن میں ہمہ وقت اپنے اخلاق و کردار پر تنقیدی نگاہ ڈالنا ناگزیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔